بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کتاب کے سلسلے کتاب سنو کتاب چنو میں آج ایک نئی کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جس نے کراچی کی تہذیبی روایات کو اجاگر کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے میرے زمانے کی کراچی اور اس کے مصنف ہیں جناب اقبال رحمان مانڈویہ صاحب۔ یہ کتاب چھپتے ہی بہت مقبول ہو گئی ہے اور اس کا آج کل علمی اور ادبی حلقوں میں بہت چرچا ہو رہا ہے۔ مانڈویہ صاحب ایک کاروباری پیشے سے تعلق رکھنے والے محقق ہیں جنہوں نے کراچی کی تاریخ اور تہذیب کو بہت گہرائی سے دیکھا اور اسے قلم بند کیا۔ ان کی پہلی کتاب اس دشت میں ایک شہر تھا تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کتاب میں شہر کے سنہرے دنوں کی داستان بیان کی گئی ہے۔ دراصل اقبال صاحب نے بطور مصنف اپنی شناخت فیس بک کے ذریعے بنائی تھی۔ کراچی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی پوسٹیں لکھ کر وہ فیس بک پر ڈالتے رہے جو لوگوں میں بہت پسند کی جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی تحریروں کو مرتب کر کے کتابی صورت اس دشت میں ایک شہر تھا کے عنوان سے شائع کر دی، جسے کتاب دو سلقوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس دشت میں ایک شہر تھا کا تفصیلی ذکر کتاب کے سلسلے افسانہ زندگی کا میں ہو چکا ہے، جہاں اقبال رحمان صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنی پوری زندگی کی داستان بیان کی بلکہ اس کتاب کے پس منظر پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی اور تمام خاص باتوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں ان کے انٹرویو کا لنک نیچے دے رہا ہوں اور وقت ملے تو آپ اقبال رحمان صاحب کا انٹرویو اور اس دشت میں ایک شہر کا تذکرہ اس لنک پر سن لیجئے گا۔ اقبال رحمان صاحب کی یہ نئی کتاب میرے زمانے کی کراچی کو شائع ہوتے ہی بہت مقبولیت مل گئی ہے۔ سوشل میڈیا اور کتاب دو حلقوں میں اس کا کافی چرچا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میرے زمانے کی کراچی نے صحیح معنوں میں ہمارے دلوں کو دوبارہ شہر سے جوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے، اور کچھ کے خیال میں وہ کراچی واپس آ گیا ہے جو ہماری یادوں میں دھندلا گیا تھا۔ اقبال صاحب کی پہلی کتاب تو اولڈ کراچی کے بارے میں تھی، لیکن ان کی یہ نئی کتاب دراصل ان علاقوں کا احاطہ کرتی ہے جو آزادی کے بعد وجود میں آئے، جن بستیوں کو اس شہر میں آنے والے نئے مکینوں نے آباد کیا۔ اس کتاب کو بہت سلیقے کے ساتھ 7 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یونیورسٹی روڈ اور ملحقہ علاقوں کے بارے میں، دوسرا لیاقت آباد لالو کھیت کے بارے میں، تیسرا شاہراہ پاکستان کے بارے میں، چوتھا فیڈرل ایریا اور ملحقہ علاقوں کے بارے میں ہے، پانچواں ناظم آباد کے بارے میں، چھٹا نارتھ آباد کے بارے میں اور 7واں حصہ نارتھ کراچی کے بارے میں ہے۔ لیکن مجھے اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ 8واں حصہ لگا جو تقریباً 75 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں اقبال صاحب نے 12 اسلامی مہینوں کے حوالے سے کراچی والوں کی عقیدت اور روایات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں مختلف مذاہب، زبانوں اور ثقافتوں کا احترام کس طرح ہوتا ہے، بزرگوں کا مقام اور نوجوانوں کی تربیت، شادی بیاہ کے تہوار، لباس، سماجی اقدار اور شہری نظم و ضبط کیا ہیں۔ اگر آپ کراچی کو صرف آج کے شہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک تہذیب اور احساس کے طور پر جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے۔ یہ ایک سفر نامہ نہیں مگر ایک ایسا جذباتی، تحقیقی اور تاریخی آئینہ ہے جس میں ہم اپنے شہر کی اصل شناخت کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ محسوس کرنے، سوچنے اور کراچی کو دوبارہ بولتے، بتاتے اور سانس لیتے دیکھنے کے لیے ہے۔ تو آئیے کیوں نہ آج میں آپ کو اس کتاب سے ایک اقتباس سناؤں جو میری جنم بھومی پاپوش نگر کے بارے میں ہے۔ اسے اورنگ آباد کا نام دیا، جس کے بعد یہ اورنگ آباد ہی رہا۔ اس شہر کے مشہور تاریخی مقامات میں اجنتا اور ایلورا کے غار، بی بی کا مقبرہ، پنچکی اور جامع مسجد سبھی خوشگوار یاد کی صورت میں گفتگو میں آتے اور دل افسردہ کر جاتے، مگر اپنا گھر، اپنے وطن کا حوصلہ اس افسردگی کو تھپکی دیتا۔ فی زمانہ ہندوستان میں مسلم عہد رفتہ کے اس درخشاں نشان اورنگ آباد کو متعصب شیوسینا کی حکومت نے سمبھا نگر کا نام دے دیا، اس بہانے سے کہ بھارت سیکولر نظام کا علمبردار ہے اور اورنگ زیب عالمگیر سیکولر نہیں تھے۔
مغرب کی اذان ہوتی تو بزرگ مسجد کی راہ لیتے، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ لڑکے بالے گھر کی جانب چل پڑے ہیں یا نہیں، ورنہ ان کی گوشمالی کی جاتی۔ جہاں اورنگ آباد کوارٹر تھے وہیں پاپوش نگر کوارٹرز بھی تھے۔ اورنگ آباد کوارٹرز ہی کی طرز کے جہاں ہندوستان کے دیگر مسلم علاقوں کے لوگ اپنے خوبصورت لب و لہجہ آداب و معاشرت کے ساتھ آبسے تھے۔ ہر کسی کا انداز اس کے اصل وطن کا پتہ دیتا تھا، مگر پھر بھی محبوب کے ذکر میں جو لطف ہے تو ویسے ہی پوچھا جاتا کہاں کے ہیں آپ، اور پھر یادوں کی جھڑی لگتی تو ایسی کہ کبھی تو تبسم اور کہیں چشم تر پہ ٹوٹتی۔ اورنگ آباد کے علاقے میں خواتین کی بہبود کے ادارے اوپوا کے قائم کردہ آنکھوں کے اسپتال نے ہر دور میں خدمت کا حق ادا کیے رکھا۔ سینٹ ڈومیٹک کیتھولک چرچ اور اس کے دم سے ہے مسیح برادری اورنگ آباد کو تہذیبوں کا گلدستہ بنائے ہوئے ہے۔ یہاں رہنے بسنے والے ماضی کی جنت کو ضرور یاد کرتے ہیں، مگر ان یادوں سے اپنے حوصلوں کو مہمیز بھی دیتے ہیں۔ اورنگ آباد سے علم و ادب کے ستارے تو نہ اٹھے، مگر روزگار حیات کے کردار ضرور سامنے آئے، جنہوں نے تنگی دامہ کا شکوہ کیے بغیر عزم و ہمت کو گلے سے لگایا۔ کوئی نقل و حمل کے شعبے سے منسلک ہوا تو کوئی اسٹیج فنکار بنا، کسی نے شادی کی ڈیکوریشن کا فریضہ اپنے سر لیا تو کوئی جائیداد کی فروخت کا عامل۔ بلدیاتی کونسلر بھی ابھرے اور مظفر ہاشمی جیسے رکن قومی اسمبلی بھی۔ آندھیاں زور دکھائیں بھی تو کیا ہوتا ہے، گل کھلانے کا ہنر باد صبا جانتی ہے، مندر بھوپالی۔ اورنگ آباد کوارٹرز میں مرحوم اورنگ آباد کا منظرنامہ جا بجا بکھرا ہوا نظر آتا تھا۔ یہاں صوفی چائے خانہ تھا، واصل دہلوی صاحب کی ملکیت، جو صوفی تخلص کرتے تھے۔ چائے خانہ کیا تھا، شاعروں کی بیٹھک جمانے کو تقریب بہر کیف ملاقات کا اہتمام تھا۔ گویا شاعروں کی مہمان نوازی امریکن یا سولجر سسٹم پر کی جاتی تھی، پلے سے چائے پیجیے اور اعزازی داد سمیٹیے۔ اورنگ آباد کوارٹر کے قریب رہائش پذیر لوگوں میں پولیس افسر قربان صاحب کا ذکر بھی ملتا ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد عمر کے منتظم رہے، مسجد میں اذان بھی دیتے تھے۔ عید قربان میں سب سے پہلے انہی کی بچیاں گرائی جاتی تھی۔ انکساری اور شرافت کے سبب ہر دل عزیز تھے۔ ہر بستی میں تو نہیں، مگر حساس بستیوں میں ایسے خاک نشین ہوتے ہیں جن کی ٹھوکر میں زمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے دوست شاہ ولی اللہ جنیدی یہیں کے ایک ایسے ہی خاک نشین کا تذکرہ بڑی افسردگی سے کرتے ہیں۔ گورنمنٹ اشاعت القرآن کے نزدیک ایک خاندان آباد تھا۔ اس گھر کے چشم و چراغ چچا امیر احمد، وسیع مطالعے کے حامل، حساس طبیعت کے مالک، ایسا کردار جو بیتے دنوں پر دل جلاتے اور حالات و واقعات پر افسردگی کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ چچا قیام پاکستان کے وقت خاندان کے ساتھ غازی پور سے ہجرت کر کے کراچی آئے۔ مدرسہ یوسف پور سے درس نظامی میں فارغ التحصیل تھے۔ فارسی و ہندی پر مکمل عبور تھا۔ شیخ سعدی کے کلام اور گلستان بوستان سے نصیحت آمیز حکایات سنایا کرتے۔ شعراء میں حضرت شاہ نیاز بریلوی، سکندر لکھنوی اور شکیل بدایونی کا عارفانہ کلام ایک کیفیت سے پڑھتے، اور آسی غازی پوری کے دوہے سناتے تو بے خودی کا شکار ہو جاتے۔ اوس اوس سب کوئی کہے، آنسو کہے نہ کوئے، موہ ورہن کے سوگ میں رین رہی ہے روئے، یا ہم تم سوامی ایک ہے، کہن سنن کو دوئے، من کو من سے تولیے، دو من کبھی نہ ہوئے۔ اہل تصوف کی صحبت کا شغف تھا، اس لیے سما سے خاص رغبت تھی۔ دوران سما جذب کی کیفیت طاری ہوتی تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ گھر بیٹھے ایک کیفیت کے تحت گھر سے نکل پڑتے اور سخی حسن یا پاپوش نگر کے قبرستان میں جا کر دم لیتے۔ گھر والے ان کی اس کیفیت سے نالاں تھے، مگر وہ کب کسی کی سنتے تھے۔ وفاداری کا عنوان، حد درجہ خوددار اور گھر کی اس تربیت سے معمور تھے جو زمانے کے ہر ہندوستانی مسلم خاندان کی روایت تھی۔ اگر کسی کے گھر کھانا کھاتے تو دسترخوان سمیٹنے میں مدد کرتے، اگر کسی نے کچھ پیسے نظر کر دیے تو اول تو قبول نہ فرماتے، دل رکھنے کو لے لیتے تو کسی طریقے سے اس کو یا اس کے بچوں کو واپس لوٹا دیتے۔ طبیعت میں جمال ہوتا تو اعلیٰ پائے کے شعراء کا کلام ترنم سے سناتے،
مگر جلال طاری ہو جاتا تو جلی کٹی سناتے، بلکہ مغلظات بھی سرزد ہو جاتی۔ ہاتھ میں لاٹھی رکھنے لگے تھے جسے غصے میں گھماتے، اسی مناسبت سے ڈنڈے شاہ کہلانے لگے تھے۔ وہ مخبوط الحواس نہ تھے بلکہ صحیح معنوں میں ایک مجذوب تھے۔ ادھیڑ عمری میں محلے کے لونڈے لپاڑے ان پر آوازیں کستے تو بدل ہو کر مارنے کو دوڑتے۔ شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں نے ہمیشہ انہیں چچا کہہ کر پکارا۔ برسوں گزر گئے، امیر چچا یا ڈنڈے شاہ کا قصہ پاری نہ ہو گئے۔ شاہ صاحب کے دل میں انہیں ڈھونڈنے کی کسک تھی۔ پاپوش نگر کے مطالعاتی دورے کے دوران پاپوش نگر قبرستان کے ایک گورکن کی معرفت یہ عقدہ کھلا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور پاپوش نگر ہی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ خاک ہیں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ انور مسعود۔ خاک ہیں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ انور مسعود۔ مرزا غالب نے کہا تھا، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ نازآباد نمبر 5 کا چمن اہل علم کے گلوں سے مہکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو پھول مرجھائے، انہوں نے پاپوش نگر کے قبرستان کی صورت میں اپنی دنیا آباد کی۔ یہ صورتیں جو خاک میں پنہاں ہوئیں، ان کی جگہ نئے پھول کھلتے گئے، چمن کو مہکاتے گئے اور پاپوش نگر کے شہر خاموشہ میں محو استراحت بزرگوں کا سبق دہراتے گئے۔ تو اقتباس آپ سن رہے تھے جناب اقبال رحمان مانڈویہ صاحب کی کتاب میرے زمانے کی کراچی سے، جو بنیادی طور پہ اورنگ آباد کے کوارٹر اور پاپوش نگر کے بارے میں تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔